شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے آج اقتصادی تعاون تنظیم کی وزراء کونسل کے اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے علاقائی روابط اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کی استعداد کار میں تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کی جامع منڈیوں کے قیام کے لیے پرعزم ہے، جس کا مقصد سرمایہ کاروں کی شراکت کو فروغ دینا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ بھارتی اور افغان ذرائع ابلاغ میں پی ٹی آئی کے بانی کی صحت کے بارے میں گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ اور سہ افریقی T20 سیریز کا فائنل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل سے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے علاقائی رابطے، متعدد ٹرانسپورٹ راہداریوں، پائیدار ترقی اور موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں تعاون کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اقتصادی تعاون تنظیم کی وزارتی کونسل کے 29ویں اجلاس سے آن لائن خطاب کر رہے تھے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ٹرانسپورٹ کی مربوط راہداریوں کے ذریعے علاقائی روابط کے اہداف کے حصول کے لیے ECO ویژن 2025 کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی روابط کے ECO ویژن کے لیے رکن ممالک کی جانب سے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے تاکہ خطوں کو درپیش سنگین سیکیورٹی مسائل سے نمٹا جا سکے۔ انہوں نے ECO رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ خطے میں اقتصادی تعاون کے لیے ٹھوس بنیاد فراہم کرتے ہوئے دہشت گردی کے مسئلے پر قابو پائیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے جامع سرمایہ منڈیوں کے قیام کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے، جو مالیاتی معاشی توسیع اور سرمایہ کاروں کی شرکت کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں کیپٹل مارکیٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے افتتاحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ایک جدید، مربوط اور سرمایہ کار دوست کیپٹل مارکیٹ ایکو سسٹم کی ترقی اہم قومی ترجیح ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ بھارت اور افغان ذرائع ابلاغ میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی صحت سے متعلق گردش کرنے والی اطلاعات بے بنیاد ہیں۔ آج سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے نکات کا جواب دیتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بانی خیریت سے ہیں اور انہیں تمام سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ نجکاری کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر محمد علی نے نجکاری کمیشن ترمیمی بل 2025 سینٹ میں پیش کیا۔ چیئرمین نے بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 4 بجے پھر ہوگا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے پاکستان تحریک انصاف پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان مخالف بیانیات ترک کرے اور ملکی مفادات کو ترجیح دے۔ انہوں نے آج اپنے ایکس ہینڈل پر ایک بیان میں پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر صوبے میں نظم و نسق کو نظر انداز کرنے کی سیاسی سوچ اپنانے پر تنقید کی۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کا اہم کردار ہونے کے باوجود صوبائی قیادت اپنی ترجیحات امن، ترقی اور عوامی ریلیف پر رکھنے کے بجائے دن رات اسلام آباد میں اسی غیر قانونی بیانیے کے گرد سیاست کرتی رہی۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون سیاستدان نے افغانستان اور بھارت کے ذرائع ابلاغ سے چلنے والے پاکستان مخالف اکاؤنٹس پر مبینہ طور پر زہریلی مہم شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ رویہ پاکستان کے خلاف پوشیدہ دشمنی اور ملکی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ پاکستان نے ملائیشیا کے لیے گوشت کی برآمد کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان، قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین اور وزیر تجارت جام کمال خان کی مشترکہ صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ملائیشیا کو گوشت کی برآمد کے لیے حتمی بزنس پلان پیش کیا گیا۔ ہارون اختر خان نے ایکسپورٹ بزنس ماڈل کی تیاری میں تمام وزارتوں اور متعلقہ فریقوں کی اجتماعی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ حلال گوشت کے شعبے کو صنعت کا درجہ دیا جائے گا، جس سے برآمدات میں اضافہ ہوگا اور معیشت مضبوط ہوگی۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا کہ ملائیشیا کے معیار کے مطابق جدید مذبح خانے قائم کیے جائیں گے، جس سے تجارتی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ وزیر تجارت نے کہا کہ یہ منصوبہ تمام متعلقہ شعبوں کی مشترکہ کوششوں اور اتفاق رائے کا نتیجہ ہے۔ ہانگ کانگ میں ایک رہائشی کمپلیکس میں لگنے والی خوفناک آگ سے مرنے والے افراد کی تعداد 128 تک پہنچ گئی ہے۔ ہانگ کانگ کے سیکیورٹی چیف کے مطابق آگ بجھانے کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ تقریباً 200 افراد ابھی لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ واقعے میں آگ بجھانے والے عملے کے 12 ارکان سمیت کم سے کم 79 افراد زخمی بھی ہوئے۔ کرکٹ
سہ ملکی T20 سیریز کا فائنل کل راولپنڈی میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔